بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم پڑھیں ابتدائی اردو 5ویں جماعت کی درسی کتاب سے حجر اسود کی کہانی۔ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے جب اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے جنت کا ایک پتھر زمین پر لائے۔ اس پتھر کو حجر اسود کہتے ہیں۔ تب یہ پتھر خانہ کعبہ کے ایک کونے میں نصب کیا گیا۔ حج اور عمرہ کرنے والے لاکھوں مسلمان ہر سال مکہ جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کے طواف کے دوران حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ یہ پتھر مسلمانوں کے نزدیک اس لیے مقدس ہے کہ ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بار بار چوما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی خانہ کعبہ میں تشریف لے جاتے حجر اسود کو ضرور بوسہ دیتے۔ ایک سال مکہ میں شدید بارشیں ہوئیں، تب خانہ کعبہ کی دیواریں کچی تھیں۔ ان بارشوں سے خانہ کعبہ کی کچی دیواروں کو شدید نقصان پہنچا اور یہ کئی جگہ سے بیٹھ گئی۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کر کے اس کی دیواریں مضبوط اور بلند کر دی جائیں۔ جب کعبے کی تعمیر ہو چکی تو حجر اسود کو دوبارہ اس کے مقام پر نصب کرنے کی باری آئی۔ حجر اسود چونکہ ہر قبیلے کے لوگوں کے لیے قابل احترام تھا، اس لیے ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کی دوبارہ تنصیب کی سعادت صرف اسی کو ملے۔ خدشہ تھا کہ اس معاملے پر قبائل کے درمیان کہیں جنگ نہ چھڑ جائے۔ آخرکار مکہ کے چند جہاں دیدہ بزرگوں نے فیصلہ سنایا کہ کل صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے صحن کعبہ میں داخل ہوگا وہی حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کرے گا۔ اگلے روز خانہ کعبہ کے صحن میں سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 25 برس تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کے قائل تھے اور وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ خانہ کعبہ کے صحن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبح سویرے آمد سے لڑائی جھگڑے کا خطرہ ٹل گیا۔ لوگوں کو یقین تھا کہ اب یہ معاملہ نہایت خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو اپنے دستے مبارک سے اٹھایا اور چادر پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قبیلے کا ایک ایک نمائندہ لیا اور تمام نمائندوں سے فرمایا کہ وہ چاروں کونے تھام کر چادر کو اوپر اٹھائیں۔ جب چادر اس مقام تک پہنچ گئی جہاں حجر اسود کو نصب کیا جانا تھا، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے دستے مبارک میں لیا اور کعبہ کی دیوار میں لگا دیا۔ حجر اسود آج تک اسی مقام پر نصب ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے مکہ کے لوگ خون خرابے سے بچ گئے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,00,000 مسلمانوں کے ساتھ حج کیا جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، تو انہوں نے طواف کے دوران صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے لاکھوں زائرین اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ اب تک اربوں مسلمان جنت کے اس پتھر کو بوسہ دے چکے ہیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔